بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو ہے پارٹ 5۔ آموزش کا پورا چیپٹر جو ہے وہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ میرا فوکس فی الحال آموزش اور مشروطیت پر ہے۔ یہ چیپٹر اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ میں دیکھوں گی کہ کون سا چیپٹر اپلوڈ کیا جائے۔ اگر آپ کمنٹ باکس میں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ کون سا چیپٹر نیکسٹ سٹارٹ کیا جائے تو پلیز موسٹ ویلکم، مجھے ضرور بتائیے، اور جس پہ زیادہ ووٹنگ ہوگی وہی چیپٹر میں نیکسٹ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دوں گی۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں معاونی یا عاملانہ مشروطیت۔ اس کو کہتے ہیں اوپرنٹ کنڈیشننگ۔ ویری 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 امپورٹنٹ۔ کلاسیکل کنڈیشننگ کے بارے میں ویڈیوز جو ہے وہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ اب ہم اوپرنٹ کنڈیشننگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو کے نوٹسز ہیں، یہ انگلش کے نہیں ہیں۔ اس کی جسٹ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ میں نے انگلش میں لکھی ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو انگلش میں زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے، اور کچھ جو ہوتے ہیں ان کو اردو میں زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے، تو میں نے دونوں ہی ایک ویڈیو میں کر دی ہیں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اوپرنٹ کنڈیشننگ۔ اسکنر نے اس پہ زیادہ کام کیا ہے، اور نیکسٹ ہم پڑھیں گے اس کا جو ایکسپیریمنٹ اس نے کیا کبوتر کے ساتھ وہ پڑھیں گے۔ اسکنر بلیوڈ دیٹ وی بوتھ پریڈکٹ اینڈ کنٹرول بیہیویئر۔ اب اسکنر کیا کہتا ہے کہ ہم کردار کو پریڈکٹ بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں پیشن گوئی بھی کرتے ہیں، اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ بیہیویئر جو ہے وہ ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں پیشن گوئی بھی کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ انسان یا یہ جاندار جو ہے یہ کیا کرے گا، اس کے بیہیویئر کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ Thus by manipulating the environment you can manipulate behavior۔ یعنی کہ ہم اگر ماحول ہی ایسا ارینجمنٹ کر کے دیں، مینیپولیشن کر کے دیں، انوائرمنٹ ہی ایسا دے دیں جیسا ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیہیویئر شو کرے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے بیہیویئر کو بھی اپنے اکارڈنگ جو ہے وہ شو کروا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے اکارڈنگ جیسا بیہیویئر ہم چاہتے ہیں وہ ویسا ہی شو کرے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ نیکسٹ ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے انگلش میں، پھر تھرو آؤٹ جو ہے وہ اردو میں ہے ساری کی ساری ویڈیو۔ A learning process in which the consequences which follow a response determine whether the behavior will be repeated۔ Operant conditioning کیا ہے؟ یہ ایک ایسی پروسیس ہے جس میں ہم consequences پر فوکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے رسپانس کو فالو کرتا ہے۔ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بیہیویئر دوبارہ ریپیٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ Behavior will be likely repeated which has been positively reinforced۔ وہی بیہیویئر ریپیٹ کیا جاتا ہے جو کہ پازیٹیولی ری انفورسڈ ہوتا ہے۔ جیسے بیہیویئر ریپیٹ ہوگا جس میں ہم جزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اینڈ ٹینڈ ناٹ ٹو بی ریپیٹیڈ وین نیگیٹیولی ری انفورسڈ۔ اور جب کوئی بیہیویئر نیگیٹیولی ری انفورس کیا جاتا ہے، جس میں جیسے کرنٹ لگایا جاتا ہے جانوروں کے، اگر ایکسپیریمنٹس وغیرہ دیکھیں، اگر کوئی کسی رسپانس پر کرنٹ لگایا جاتا ہے تو وہ بیہیویئر وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایکسپیریمنٹس کے تھرو ہم جو ہے وہ پتہ لگائیں گے کہ یہ کتنا ٹرو ہے۔ اسکنر نے عاملانہ کردار کی اصطلاح متعارف کرائی۔ یہ اسکنر تھا جس نے اوپرنٹ کنڈیشننگ کا نام یا اوپرنٹ کنڈیشننگ جو ہے اس کو متعارف کرایا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اعمال و افعال جو بے ساختہ ہیں، یعنی کہ جو کہ سپونٹینیس ہیں اور بغیر کسی ظاہری مہیج کے سرزد ہوتے ہیں، وہ عاملانہ یعنی اوپرنٹ ہے۔ اس کے برعکس وہ افعال جو مہیج کے جواب میں سرزد ہوتے ہیں وہ جوابی افعال کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی ایکٹ ہوتا ہے تو اس کا رسپانس دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے، وہ جوابی افعال ہے۔ رسپونڈنٹ جوابی افعال، جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے اس کو جوابی افعال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عاملانہ آموزش میں رد عمال کے نتائج کی روشنی میں سیکھا جاتا ہے۔ عاملانہ مشروطیت میں معمول کے بے ساختہ کردار کو تقویت سے مشروط کیا جاتا ہے۔ عاملانہ آموزش میں رد عمال کے نتائج یعنی کہ کانسیکوینسز کی بات آ جاتی ہے۔ اوپرنٹ کنڈیشننگ میں آپ کانسیکوینسز اور رسپانس کو پڑھیں گے۔ عاملانہ مشروطیت میں معمول کے بے ساختہ کردار کو تقویت سے مشروط کیا جاتا ہے۔ اس میں معمول یعنی کہ جو جس پہ آپ تجربہ کر رہے ہیں اس کو معمول بولیں گے۔ جیسے اگر کبوتر ہے تو وہ ہمارا معمول ہے، اگر بلی ہے تو وہ معمول ہے، اس کو معمول بولا جائے گا اس کے نام کے علاوہ اگر لفظ استعمال کریں تو۔ عاملانہ مشروطیت میں معمول کے بے ساختہ کردار کو تقویت سے مشروط کیا جاتا ہے۔ ارادی حرکات جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بے ساختہ ہوتی ہیں،
ارادی حرکات جن کو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ارادی حرکات یا بے ساختہ کردار کو تقویت سے مشروط کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے اور کنڈیشن کر دیا جاتا ہے بیہیویئر کو۔ معمول کی ارادی حرکات یعنی بے ساختہ کردار کو تقویت سے پختہ کرنا عاملانہ مشروطیت کہلاتا ہے، یعنی کہ بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں جب تقویت دیتے ہیں بے ساختہ کردار کے بعد، تو وہ کردار کیا ہوتا ہے، وہ پختہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو دہرانے کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ سیکھ جاتا ہے، معمول اس کے اندر پختہ ہو جاتا ہے۔ جو کردار فرد کو سکھانا ہو یا اس سے کروانا مقصود ہو، جب معمول اسے خود سے سر انجام دے تو اسے تقویت دی جاتی ہے۔ جب بھی معمول وہ کردار ادا کرے اسے تقویت دی جائے۔ جو بھی کردار آپ معمول کو سکھانا چاہتے ہیں، جب وہ کردار ادا کرتا ہے، جب وہ وہی کردار ادا کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو تقویت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ری انفورسمنٹ دے دیتے ہیں۔ اگر پرندہ ہے تو اس کو کھانا دے دیتے ہیں، ری انفورسمنٹ اس کی یہ ہے، اس کو کھانا دے دیں گے تو جب بھی وہ کردار ادا کرے گا اسے ہم تقویت دیں گے، یعنی اسے ہم پازیٹیو ری انفورسمنٹ دیں گے۔ آپ اسے پازیٹیو ری انفورسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بار بار وہ کردار ریپیٹ کرے گا اگر پازیٹیو ری انفورسمنٹ اس کو ملے گی۔ تقویت فرد کے غیر مشروط مہیج کے لیے معاون بن جاتی ہے، یعنی مدد کرتی ہے، اور تلازم یعنی ایسوسیشن پیدا کرتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسوسیشن پیدا ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان۔ عاملانہ مشروطیت کو اسی لیے بعض اوقات معاونی مشروطیت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو عاملانہ مشروطیت کی جگہ معاونی مشروطیت لکھا ہوا ملے کہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ عاملانہ مشروطیت ہی ہے۔ گویا فرد یا معمول کا اپنا کردار تقویت حاصل کرنے کے اس کے لیے اس کا معاون ثابت ہوتا ہے یا اس کی معاونت کرتا ہے۔ اب ہم سکنر کا کبوتروں پر تجربہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تھورنڈائک کا سب سے پہلے تھورنڈائک کے بارے میں ہے تھوڑی سی 2 لائن، اور اس کے بعد سکنر کے بارے میں ہم تھرو آؤٹ پڑھیں گے۔ تھورنڈائک کا بلی پر کیا گیا تجربہ مشروطیت کی اس قسم کی وضاحت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن امریکی ماہر نفسیات بی ایف سکنر نے اسے باقاعدہ عاملانہ مشروطیت کا نام دیا۔ یعنی تھورنڈائک نے سب سے پہلے بلی کے اوپر تجربہ کیا جس نے مشروطیت کی اس قسم کی وضاحت کی تھی، لیکن بنیادی حیثیت جو ہے وہ بی ایف سکنر کا جو عاملانہ مشروطیت جس کو اس نے نام دیا اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ سکنر نے چوہوں، بلیوں اور کبوتروں پر مختلف تجربات کیے، یعنی سکنر نے چوہوں پر بھی تجربات کیے، بلیوں پر بھی کیے اور کبوتروں پر بھی کیے۔ سکنر نے کبوتروں کے لیے ایک مخصوص پنجرہ بنوایا جسے بعد میں سکنر باکس کا نام دے دیا گیا۔ اس پنجرے میں کبوتر کی حرکات دیکھنے کے لیے سامنے کی طرف شیشہ لگایا گیا تھا اور اس کے ایک طرف لیور لگا ہوا تھا جسے دبانے سے خوراک کبوتر کے سامنے آ جاتی تھی۔ جب کبوتر یا کسی اور پرندے کو پہل پنجرے میں بند کیا جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر گھومتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے پنجے مارتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مجھے کہاں بند کر دیا۔ obviously ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی جاندار چیز کو ایک باکس میں بند کر دیں گے تو وہ ایسے ہی کرے گا۔ پنجوں سے فرش کو رگڑتا ہے، پر پھڑ پھڑاتا ہے، چونچیں ادھر ادھر مارتا ہے۔ اب اگر اس کے کسی بھی کردار کو مثلاً بلب پر چونچ مارنے کو، پھر پھڑ پھڑانے کو، گھومنے کو یا فرش پہ پنجہ رگڑنے کو مشروط کرنا مقصود ہو تو جب معمول مطلوبہ کردار ادا کرے تو اس سے تقویت یعنی کھانا دے دیا جائے تو مشروطیت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تاہم تکرار سے یعنی بار بار ریپیٹ کریں گے، اگر آپ ایسا ہی کریں گے بار بار، وہ اگر چونچ اپنی بلب پہ مارے گا اور آپ اس کو کھانا دے دیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میری چونچ یہاں پہ لگتی ہے تو مجھے کھانا ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ آپ کا جو آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں وہ سیکھ جائے گا، وہ چونچ مارے گا اور کھانا اس کو مل جائے گا۔ تاہم تکرار سے اسے پختہ کرنا ضروری ہے، یعنی ہر بار جب معمول مطلوبہ کردار پیش کرے اسے تقویت ضرور دی جائے مگر غیر مطلوبہ کردار کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یعنی کہ غیر مطلوبہ کردار کیا کہ جس کردار کو آپ نہیں سکھانا چاہتے اس پر آپ اس کو ری انفورسمنٹ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، صرف اسی کام پر ری انفورسمنٹ دیں گے جو آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں۔ بار بار کے اس عمل کو جو تقویت کی وجہ سے میکانکی ہو جائے، یعنی کہ پھر وہ آہستہ آہستہ میکینیکل ہو جاتا ہے، یعنی وہ خود بخود کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، عاملانہ مشروطیت کہتے ہیں۔ اس طریقے سے فرد کے کسی بھی کردار کو مشروط کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی کردار جو فرد کے لیے سکون کا باعث ہو فرد اسے دہراتا ہے۔ کوئی بھی کردار جو فرد کے لیے سکون کا باعث ہو یا اسے خوشی دے، کوئی ایسا
انسانوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا آپ کا کردار، آپ کے ایسے بول جو کسی کو خوشی دے تو وہ بھی پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جس سے مشروطیت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں فرد کا کردار کے فعال یعنی ایکٹیو اور اوپرنٹ ہوتا ہے، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ اسکینر کی یہ مشروطیت تقویت پر قائم ہوتی ہے۔ جس رد عمل پر تقویت دی جائے گی وہ پختہ ہو جاتا ہے، اس کے برعکس جس رد عمل پر تقویت نہ دی جائے یا منفی تقویت دی جائے وہ رد عمل ختم ہو جائے گا، یعنی نیگیٹو ری انفورسمنٹ اگر دیں گے تو وہ کردار جو آپ اسے چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ دیتے رہیں گے اس کردار کے بعد، تو کیا ہوگا، وہ رد عمل ختم ہو جائے گا۔ مشروطیت کو سمجھنے کے لیے تقویت اور اس کی اقسام کا جائزہ لیتے ہیں۔